حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، لکھتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو اسی طرح گرمی لگتی، پسینے آتے، اور پھر جب کیفیت ختم ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی، کبھی ہڈی ہوتی، کبھی درخت کا پتا ہوتا، کبھی چمڑا ہوتا، کبھی کبھی کوئی کاغذ بھی مل جاتا، اس طرح کی کبھی چیزیں ہوتی، کبھی کوئی لکڑی ہوتی، کبھی کوئی پتھر کی سل ہوتی، تو میں اس میں لکھ لیا کرتا۔ آپ بلاتے مجھے، میں آتا، اور نبی علیہ السلام مجھے لکھواتے رہتے، میں لکھتا رہتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو آپ کی بات نقل کرنے سے فارغ ہونے تک مجھے ایسا لگتا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد اب میں چل نہیں سکوں گا، آیا ہوں چل کے جاؤں گا، کسی اور طریقے سے چل ہی نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں لکھ لیتا پورا تو حضور کہتے مجھے سناؤ، پھر میں پورا سناتا، اور نبی علیہ السلام پورا سن کے کہیں کوئی غلطی ہوتی تو اسی وقت اصلاح کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کتابت وحی کروائی اس اہتمام کے ساتھ، ایک تو لکھنے والے ایماندار، کہ جب وہ لکھ لیا کہا مجھے سناؤ، کہ غلطی ہے تو ٹھیک کروا دوں، اگر غلطی ہوتی تو آپ اس کو درست کروا دیتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ رہا۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کاتب وحی ہیں، جن میں خلفائے راشدین تو ہیں، ساتھ حضرت ابی بن کعب، زبیر بن عوام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ابان بن سعید رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وحی کے کاتب تھے، اور بھی ان کے علاوہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت فرما دیتے اس حصے کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے ساتھ اس طریقے سے لکھ دیا جائے، یعنی اس کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو اس زمانے میں کاغذ اس طرح سے تو نہ ہوتا تھا جیسا آج ہمارے زمانے میں ہے، تو پتھر کی سل، چمڑا، کھجور کی شاخ، بانس کے ٹکڑے، درختوں کے پتے، جانوروں کی ہڈیاں، اور کبھی کبھی کاغذ، اس پہ لکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری موجودہ پوزیشن میں جو قرآن پاک موجود ہے اس پوزیشن میں نہ تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں فوٹوگرافک میموری والے صحابہ کرام موجود تھے جنہیں پورا قرآن ازبر یاد تھا، اور دوسرا کسی نہ کسی انداز سے لکھا ہوا موجود تھا۔ اور بعض صحابہ کرام کے پاس قرآن کی آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی جو نبی علیہ السلام نے بتائے تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ متفرق سب کے پاس اپنے اپنے گھروں میں ہوتا اور اس کو پڑھتے دیکھتے۔